جب چودھری دلاور سے حساب بے باک کرنے کا وقت آئے گا تو استاد پیڈرو کا کھاتہ بھی کھولا جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نئے شکاری کتنے پانی میں ہیں۔ مولوی خادم حسین مجھے خاموش دیکھ کے خود بھی خاموش تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں کسی گہری سوچ میں ہوں اور شاید میری صورت سے تشویش اور مایوسی کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ ہم نے شملہ پہاڑی تک کا فاصلہ پیدل ہی طے کیا۔ دوپہر کے وقت اچھی خاصی گرمی تھی اور سوٹ میں میرا پسینہ سارے جسم پر بہہ رہا تھا۔ بلاخر خادم حسین کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں پوچھ سکتا ہوں جناب کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ میں نے ایک فلسفیانہ جواب دیا۔ رات دن گردش میں ہے، 7 آسمان، چاند، سورج، ستارے سبھی مسافر ہیں، کیا کسی کو اپنی منزل کا پتہ ہے؟ خادم حسین نے کہا، ان کا حال تو خدا جانے، مگر آپ کا مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھول گئے ہیں۔ میں رک گیا۔ کیا بھول گیا ہوں اور کہاں؟ آپ بھول گئے ہیں جی کہ بندہ بشر کوئی پودا یا درخت نہیں ہے کہ ہوا کھا کے زندہ رہے۔ جو تھوڑی بہت چربی تھی جس میں وہ تو تیل بن کے بہہ گئی۔ اب کچھ نہیں رہا جناب، اندر کے گاڑی چلتی رہے۔ گاڑی؟ کون سی گاڑی؟ میں نے کہا، گاڑی تو محسن لے گیا تھا، ہم تو ٹیکسی میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہیں۔ میری 2 ٹانگوں کی جگہ 2 پہیے ہوتے موٹر سائیکل کی طرح اور پیٹ کی جگہ پیٹرول کی ٹینکی ہوتی تو اس وقت آپ میرے اعصاب پر سوار ہونے کی بجائے کھڑے ہوتے کسی سڑک کے کنارے یا موٹر سائیکل آپ کو چلا رہی ہوتی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یار مولوی خادم حسین، پیلیوں میں باتیں مت کیا کرو، صاف کہو نا کہ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور آنتے قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں۔ کیا جی، چوہے کب کے فوت ہو چکے بھوک سے، اور آنتے ان کے لیے انا للہ پڑھ کے خاموش ہو گئیں۔ اس نے نظریں یوں آسمان کی طرف گھمائیں جیسے اس پر نزا کا عالم ہو۔ الفلاح بلڈنگ تک اسے بہرحال میرے ساتھ پیدل ہی جانا پڑا۔ وہاں الفلاح ریسٹورنٹ کے خون نیم تاریک ماحول میں سکون سے بیٹھ کے میرا پسینہ خشک ہو گیا تو مجھے بھی احساس ہوا کہ بھوک نے میری عقل معاف کر دی ہے اور میں ویسے بھی سوچ سوچ کے تھک چکا ہوں۔ ایک شاندار دعوت جیسے لنچ کے بعد مولوی خادم حسین نے خمار کی کیفیت میں کہا، ایک بات کہوں جی، وہ خبیث الدہر رانا خرگز نابینا نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک، اب دوسری بات کہو۔ دوسری بات؟ خادم حسین نے سر کھجایا۔ ہے تو صحیح، مگر آپ کہیں گے جی کہ خادم کا دماغ چل گیا ہے، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تم بتاؤ۔ میں نے اس آنکھوں والے اندھے کو دیکھا ہے پہلے بھی، اور شاید اس نے خود کو مجھ سے چھپانے کے لیے ہی یہ بھیس بدلا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کے مجھے پنکھے سے الٹا لٹکانے والا یہی شخص تھا، یہی مجھے پھانسی دینا چاہتا تھا۔ اس نے کالا چشمہ لگا کے آدھا چہرہ چھپا لیا تھا، ورنہ میں اس کی آنکھوں کے نیچے دیکھ لیتا۔ ایک کے نیچے زخم کا نشان ہے اور یہ آنکھ مصنوعی ہے، پتھر کی ہے۔ اس دن اولیا بہت خراب تھا، آج سوٹ بوٹ میں تھا اور آواز بدل کے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، رائٹ، یہی تو میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ اس کی اصل آواز نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں جناب کہ ایک اندھا کسی کمپنی کا مینیجر کیسے ہو سکتا ہے جسے نظر ہی کچھ نہ آتا ہو؟ وہ کسی پر کیا نظر رکھے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ایسے شخص کو تو بڑا انصاف پسند اور عادل کہا جاتا ہے۔ آپ تو محاورے کی طرف چلے گئے جی۔ آپ شرط لگا لیں مجھ سے کہ اس کی بائیں آنکھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، مولوی ہو کے شرط لگاتے ہو؟ شرن یہ حرام ہے۔ ذرا سوچو، جتنا بھی اور جیسا بھی دماغ ہے تمہارا، اس پر زور دو۔ کیا تم کو اسی آفس میں لایا گیا تھا؟ کیا وہ یہی جگہ تھی جہاں تم پر تشدد ہوا تھا؟ تم نے کہاں جلاد کو پہچان لیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارا مشاہدہ اچھا ہے۔ مولوی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو ڈرائنگ روم تھا کسی کوٹھی کا۔ ہاں، جب یہ کانا دجال اندر آیا تھا تو ایک لمحے کے لیے میں نے کھلے دروازے سے اندر کی جھلک دیکھی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی چیز تھی۔ کیا تھا آخر؟ ہاں جی، یاد آ گیا، وہ فانوس وہی تھا۔ جب میں الٹا لٹکا ہوا تھا تو میں نے 2 چیزیں نوٹ کی تھی۔ ایک تو اس کی آنکھ میرے اتنے قریب تھی کہ میں نے زخم بھی دیکھ لیا تھا اور پتھر کے رنگ کو بھی۔ دوسری چیز وہ فانوس تھا۔ میں خود بھی فانوس کی طرح لٹکا ہوا تھا جی، اور جب وہ مجھے اوپر کھینچتا تھا تو میں فانوس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ میں نے چٹکی بجا کے کہا، بس خادم حسین، معمہ حل ہو گیا۔ یہی ہے وہ جگہ جہاں تم کو لایا گیا تھا۔ چودھری دلاور کی بیوی یہیں رہتی ہے اور اسی آفس کے فون پر اس سے بات ہوتی ہے، لیکن آج اسے ہم سے نہیں ملنے دیا گیا اور شاید آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نہ وہ بات کر سکے گی اور نہ کسی سے ملاقات۔ تیسرے پہر میری ملاقات رابعہ کے آفس میں منظر سے ہوئی۔ رابعہ نے اسے کراچی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات سنا دیے تھے، چنانچہ وہ خاصا عرضدہ تھا۔ اس کی فطرتی شوخی میں مایوسی کا رنگ غالب تھا۔
کچھ نہیں بیٹا، تم سارے جہاں میں ترم خاں بنے پھرتے ہو، اپنی MRS کو PLO کی طرح تسلیم کرا لو اور خود یاسر عرفات ہو جاؤ، تب بھی دلاور اسرائیل کی طرح منمانی کرتا رہے گا۔ فوزیہ کے بعد کسی دن باری آ جائے گی کاجل اور اکرام شیخ کی۔ میں نے کہا مایوسی کی باتیں مت کر، یہ بتا مقدمے میں کیا پیش رفت ہوئی؟ کچھ نہیں، ابھی تو چالان پیش ہوا ہے، وہ بھی نامکمل۔ وکیل صفائی نے اعتراض کر دیا ہے کہ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ بورڈ کے سب ارکان نے اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ میڈیکل بورڈ کا چیئرمین خود MS تھا، دوسرا ممبر پولیس سرجن تو قتل ہو چکا تھا، وہ کہاں سے دستخط کرتا؟ مگر اعتراض درست ہے، قانونی طور پر میڈیکل بورڈ دوبارہ تشکیل ہونا ضروری تھا۔ جس بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، پھر اب کیا ہوگا؟ SSP جاوید نے وعدہ کیا ہے کہ آج ہی بورڈ کے نئے ارکان نامزد ہو جائیں گے، اور اپنے طور پر اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تبدیل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ نیا پولیس خود MS نے نامزد کیا ہے اور اس کا سالہ ہے، وہ اسے رپورٹ پر دستخط کرا لے گا۔ مجسٹریٹ دستخط کر ہی چکا ہے، اگلی پیشی پر گواہوں کی فہرست دی جائے گی۔ دلاور کی طرف سے ضمانت کی درخواست دائر نہیں کی گئی۔ اب ایک قانون کا پتہ نہیں تو ایسے سوالات سے خود کو جائل کیوں ثابت کرتا ہے؟ ضمانت کی درخواست کے ساتھ دلاور کا پیش ہونا ضروری ہے۔ قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست تو پہلے ہی مسترد ہو چکی ہے۔ اب ہماری کوشش ہوگی کہ اسے اشتہاری مجرم قرار دلوا دیں، اس کی تصویر اخبار میں شائع ہو جائے۔ رابعہ نے کہا، آخر ہم اسے کب تک قید میں رکھیں گے؟ اب تو غالب اور نازو کے تحفظ کی ضمانت حاصل ہو گئی ہے۔ کس نے دے دی ہے یہ ضمانت؟ اور کیا ہمیں صرف اس ضمانت پر قناعت کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ غالب اور نازو کو بھول جانا چاہیے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس نے یہ ضمانت دی تھی غالب اور نازو کو کچھ نہیں ہوگا، وہ خود اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دلاور کی بیوی جو پہلے مذاکرات کے لیے اتنی بے چین تھی اور دلاور کا بیٹا دونوں بے بس ہو گئے ہیں۔ معاملات اب شوکت علی رانا کے ہاتھ میں ہیں۔ شاید اس نے ڈاکٹر شاہ اور استاد پیڈرو کے ساتھ مل کے ایک ایسا کاروباری اتحاد قائم کر لیا ہے جس میں چودھری دلاور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ جیل جاتا ہے تب بھی ان کی بلا سے اور پھانسی چڑھتا ہے تو انہیں غم نہیں۔ ہر صورت میں دلاور کا نہ ہونا ہی ان کے لیے باعث نجات ہوگا۔ اب وہ نہیں چاہتے کہ دلاور دوبارہ کاروبار کو کنٹرول کرے، چنانچہ انہوں نے دلاور کی بیوی کو بھی مذاکرات سے روک دیا ہے۔ منظر اور وقار یوسف مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں نشے میں اول فول پک رہا ہوں۔ رابعہ بھی صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے رابعہ سے ملاقات کے بعد اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک کی وضاحت کی تو رابعہ اور وقار یوسف نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے، رابعہ نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، وقار یوسف نے بھی زور دے کر کہا۔ منظر نے بھی سر ہلایا۔ یہ ایک خیال ہے، خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ثبوت ملنے تک اس کی صداقت مشکوک رہے گی، جیسے تیرا کردار مشکوک ہے۔ کوا رابعہ تجھے ولی کہے بوتنی کے، اور 16 بچوں کی ولدیت کے باوجود بحیثیت شوہر تیرا کردار مشکوک ہی رہے گا۔ کوا بیوی کچھ بھی کہے، میں نے کہا رہی بات ثبوت کی تو بیٹا ہم آج ہی ثابت کر دیں گے۔ ہم کون؟ تم اور تمہارا وہ شیروانی، تم دونوں تو پہلے ہی بہت کچھ ثابت کر چکے ہو۔ وہ ہے کہاں آخر؟ میں نے ابھی تک اس کی نئی شکل نہیں دیکھی، ابھی تک ویسا ہی ہے یا کچھ انسان کا بچہ نظر آنے لگا ہے شادی کے بعد؟ میں نے کہا منظر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سب کی بلائیں اپنے سر لے لیتا ہے، ورنہ ایسا کیوں ہے کہ تقدیر سارے زخم اسے ہی دیتی ہے؟ رابعہ نے کہا، اور کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں بال نہیں آتا، کسی سے گلا نہیں ہے اسے، آج بھی اس کا حوصلہ وہی ہے۔ اچانک منظر نے کہا، مولوی خادم حسین تم بڑے آرامی ہو۔ خادم حسین یوں اچھلا جیسے منظر نے بے خبری میں اس کو ہنگارے سے داغ دیا ہو۔ یہ کیا ہے منظر صاحب؟ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا؟ جو کچھ تم اس آفس میں کرتے رہے ہو اس پر شرم آنی چاہیے تمہیں۔ کیا برا کام کیا ہے میں نے؟ خادم حسین گھبرا گیا۔ تم کسے لائے تھے آفس میں؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کون تھی وہ جس کی چوڑیاں پڑی ہیں یہاں، اور بس میرا منہ مت کھلواؤ، مجھے رپورٹ مل گئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منظر صاحب آپ بہت واہیات آدمی ہیں۔ میں واہیات آدمی صحیح، مگر بیوی کے ہوتے میں کبھی آفس میں ایسی ویسی عورت کے ساتھ؟ آپ زبان سنبھال کے بات کریں جی، جوانی تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ مولوی ہم تو بیوی سے وفاداری کے 16 ثبوت پیش کر چکے ہیں دنیا کے سامنے۔ تمہارا چال چلن پہلے ہی مشکوک تھا،
ابھی تک چوہے کا بچہ پیدا نہیں کیا تم نے اوپر سے۔ دیکھیے حد ہوتی ہے برداشت کی۔ میں رابعہ بی بی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ اوئے رابعہ بی بی کی آڑ مت لو، سب بتا دیا سکندر نے اور محسن نے کہ رات 3 بجے یہاں کیا اندر سبا جمی ہوئی تھی۔ تم نشے میں دودھ کون سا گانا گا رہے تھے؟ کیا تھا وہ گانا سکندر؟ ہاں یاد آ گیا، جوانیاں یہ مست مست، اور وہ تمہارے ساتھ گا رہی تھی۔ خادم حسین ایک دم اٹھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس نوکری پر سکندر صاحب۔ کیوں؟ مرچیں لگ گئی سچ سن کے؟ مولوی خادم حسین، ہم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم واقعی بہت حرامی ہو۔ سچ بتاؤ کون تھی وہ میری گھر والی تھی، خادم حسین چیخ کے بولا۔ اور حرامی آپ خود، آپ کے والد اور جد امجد۔ ہنس کے مندر کا برا حال ہو گیا۔ اس نے مولوی کو گلے لگا لیا۔ ارے میرے چاند، میرے بولے بالے پیارے پیارے مولوی خادم حسین، اب تم نے کی نا صحیح بات۔ ارے جاؤ، ہم دل کی لگی کرتے ہیں تم سے، تم جتنی گالیاں چاہو دے لو، تم تو میرے بھائی ہو، میرے باپ ہو۔ نہیں جی، مجھے معاف کریں۔ خادم حسین نے خود کو چھڑا لیا۔ دیکھو عورتیں دوپٹہ بدل بہنیں بن جاتی ہیں، آؤ ہم پتلون بدل کے بھائی بن جاتے ہیں سب کے سامنے۔ منظر نے اپنا ہاتھ پتلون کی طرف بڑھایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولوی خادم حسین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اتنی بے شرمی آپ کو زیب نہیں دیتی۔ چلو پتلون نہ صحیح، بیوی بدل بھائی بن جاؤ۔ ویسے بھی تمہاری اور میری بیوی اگر بہنیں ہو تو میری بیوی تمہاری سالی اور تمہاری بیوی میری سالی، جو ویسے ہی ہوتی ہے آدھی گھر والی۔ خادم حسین باہر بھاگ گیا کیونکہ اب منظر کے ساتھ میں اور رابعہ بھی ہنس رہے تھے، اور وہ اتنا شریف آدمی تھا کہ مذاق بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسی وقت محسن آ گیا اور ہم سب ایسے اچانک خاموش ہو گئے جیسے کوئی چوری کرتے پکڑے گئے ہوں۔ اس کے لیے ابھی بہن کی موت کا صدمہ تازہ تھا اور ہم سب کہہ کے لگا رہے تھے، یہ حقیقت تلخ اور ناقابل تردید ہے کہ آپ ہنسیں تو دنیا آپ کے ساتھ ہنستی ہے، مگر آپ روئیں تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں روتی۔ منظر نے رسماً اس سے تعزیت کی، پھر آفس میں کلائنٹ آنے لگے اور ہم اندر والے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کہا محسن، آج ہی موقع ملا ہے۔ کیسا موقع؟ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ میں نے اسے آج دن میں رانا سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا۔ مولوی خادم حسین کو اسی گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ ہمت والا آدمی ہے، اس نے کچھ بتایا نہیں ورنہ آج میرا کام تمام ہو جاتا۔ دلاور اینڈ کمپنی کی جگہ رانا اینڈ کمپنی آ گئی تو ہماری فتح ایک دم شکست میں بدل جائے گی۔ وہ کیسے؟ رانا اور ڈاکٹر شاہ نے استاد پیڈرو کی حمایت سے اس کا تختہ الٹ دیا تو بڑا خونی انقلاب آئے گا۔ وہ سب کا قصہ پاک کر دیں گے، چودھری دلاور کے سارے خاندان کو اڑا دیں گے اور ساتھ ہم سب کو۔ سارے جھگڑے ختم، کاروباری رقابت، وراثت کا مسئلہ، عدالت میں پرانے تسویہ طلب مقدمات اور الزامات سب ختم۔ سمجھا اور کہا یہی جائے گا کہ پرانے دشمنوں نے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ رانا اینڈ کمپنی کو کسی سے نہ شکایت تھی نہ کسی سے دشمنی، وہ سارے کاروبار کے مالک۔ یار یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری دلاور اور اس کے خاندان کو ختم کر دیں، مگر ادھر تو سلسلہ بہت لمبا ہے۔ تیرے اور رابعہ کے بعد میں اور گل ہیں، غالب اور نازو ہیں، وقار اور نکی ہیں، منظر ہیں، اور یہ سب لوگ ان کی جان آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ استاد پیڈرو یقیناً یہ بات سمجھتا ہے، ہمارا بھی بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاید یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آخر تو چاہتا کیا ہے؟ سی ڈی انٹرپرائز کے لیے ایک سرپرائز۔ میں اچانک وہاں پہنچ کے رانا سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ رات کے وقت وہاں ہماری ملاقات مسز دلاور سے ہوگی۔ اگر ہم پیرے پیر معمور محافظوں کی اثار کو توڑ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں قید میں ہے، تو کیا اب آپ کو دشمن کے خاندان سے ہمدردی ہو گئی ہے؟ یار تو سمجھنے کی کوشش کر، اگر چودھری دلاور کے بیوی بچے محفوظ رہیں گے تو استاد پیڈرو کی یا رانا کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ کبھی اس کاروبار پر قابض نہیں ہو سکیں گے، اور یہ سب کچھ دلاور کا ہے۔ مجھے اپنا حق دلاور سے واپس لینا ہے۔ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا یا وہ خود نہیں ہوگا اور اس کے وارث نہیں ہوں گے تو میں کس کے خلاف دعوے کروں گا؟ رانا اور ڈاکٹر شاہ سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، نہ وہ مجھے جانتے ہیں اور نہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں چودھری دلاور کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اسے یہ موقع فراہم کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے دغا بازوں سے نمٹ لے، اس کے بعد ہمارے مقابل آئے۔ ہم سامنے آ کے لڑتے ہیں، چھپ کے وار نہیں کرتے۔ دشمن دلاور بھی تھا، دشمن رانا ہو جائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جس طرح انگریزی کا ایک مقولہ ہے، وہ شیطان بہتر ہے جسے آپ جانتے ہیں،
اس شیطان سے جس کو آپ جانتے ہی نہیں، محسن بولا۔ ہاں، ہم دلاور کی بیوی اور بیٹی کو بچا کے خود بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ رانا اینڈ کمپنی اور پیڈرو کو پتہ چل جائے گا کہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی ان کے عزائم کو شکست ہو گئی ہے، اور ان کی حیثیت آج بھی وہی ہے جو کل تھی۔ جب تک دلاور زندہ ہے اور اس کے وارث موجود ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قتل ہی کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے دلاور اور اس کے سارے خاندان کو نیست و نابود کر دیتا۔ اب میں یا رابعہ، غالب یا نازو، ہم میں سے کوئی بھی ان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یہ حرام موت ہوگی۔ چلو، مانا کچھ بچ جائیں گے اور وہ ان ہوس پرست قاتلوں کے خلاف قانونی یا غیر قانونی کارروائی کریں گے، مگر اس سے نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ نہیں محسن، اس مرحلے پر جب معاملات ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں، یہ تو بڑی حماقت کی بات ہوگی۔ اوکے، مجھے بتا کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، سی ڈی انٹرپرائز کے آفس، کسی کو بتائے بغیر پوری طرح مسلح ہو کے۔ مولوی خادم حسین بعد میں آئے گا جب ہم اندر پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ ہم اندر ہونے کے بعد کارروائی کریں گے۔ میں یہ لباس بدل کے چوکیدار کی وردی پہن لوں، رات کے وقت میں اپنی اوقات میں آ جاتا ہوں، وہ زیادہ جچتی ہوگی تجھے۔ میں نے کہا، تو بیڈ کے نیچے سے ریوالور نکال لے اور خاموشی سے نکل جا۔ مولوی خادم حسین کو ساتھ لے جا، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ موسی نے بیڈ کے نیچے سے باکس نکالا جس میں اب بھی بہت سا کار آمد اسلحہ ایسی ہی ضرورت کے لیے محفوظ تھا۔ اس نے اپنے لیے اشاریہ 4.5 کا ریوالور منتخب کیا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ایسا ہی دوسرا ریوالور میرے پاس بھی رہتا تھا۔ باہر والے آفس میں منظر، رابعہ، وقار اپنے اپنے کیبن میں موکلوں سے نمٹ رہے تھے، ان کی فائلیں دیکھ رہے تھے، انہیں قانونی معاملات کے اسرار و رموز سمجھا رہے تھے، زخیم PLD کی کتابوں سے حوالے تلاش کر رہے تھے اور ماتحت وکیلوں کو ہدایات دے رہے تھے۔ محسن اور مولوی خادم حسین ٹہلتے ہوئے باہر گیلری تک گئے، کچھ دیر اوپر سے مال کی شام کا نظارہ کرتے رہے اور پھر نیچے اتر گئے۔ چند منٹ بعد میں چوکیدار کی وردی میں باہر آیا تو منظر بولا، چوکیدار کہاں جا رہا ہے بھوتنی کے؟ میں نے مسکینی سے کہا، آپ کے گھر جناب، بیگم صاحبہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ آج رات آپ تو ہوں گے نہیں۔ اچھا جاؤ، بس ذرا کینچی سے ہوشیار رہنا، بات ہی نہیں وہ بات کرنے والے کی بھی کوئی چیز کاٹ دیتی ہے۔ منظر نے کہا، ناک، کان وغیرہ وغیرہ۔ کینچی وہ اپنی بیوی کی زبان کو کہہ رہا تھا، باقی بات سخت قابل اعتراض تھی جس پر رابعہ نے بھی اسے گور کے دیکھا، مگر منظر بڑی ڈھیٹ چیز تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچا تو محسن اور خادم حسین میری گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ آدھے راستے میں محسن اس کی نمبر پلیٹ بدل دی، اب یہ رابعہ کی گاڑی نظر آتی تھی اور اس وقت رابعہ اپنے آفس میں تھی۔ اس کی گاڑی بھی نیچے موجود تھی اور اس بات کے گواہ بھی کم نہ تھے۔ گاڑی کو ڈیوس روڈ کے موڑ سے کچھ آگے روک کے محسن نے مجھے اتار دیا۔ میں وہاں سے دلاور کے آفس کا گیٹ دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد تم آ جانا، میں نے محسن سے کہا اور مولوی خادم حسین سے مخاطب ہو گیا، میں سیٹی بجا کے تم کو سگنل دوں گا، جب تک سیٹی کی آواز سنائی نہ دے اندر آنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، مگر یہ تو آپ لوگوں نے مجھے مروانے کا سوچا ہے، آپ دونوں کے پاس بھرے ہوئے ریوالور ہیں، خالی ہاتھ تو صرف میں ہوں۔ میں نے کہا، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ گیٹ بند تھا لیکن کال بیل بجانے پر اندر سے وہی چرسی ٹائپ شخص نمودار ہوا۔ میری وردی کو غور سے دیکھ کے اس نے کہا، کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، رانا صاحب کے لیے خاص پیغام ہے، تمہیں نہیں بتا سکتا۔ مگر رانا صاحب تو نہیں ہے یہاں۔ اس اطلاع پر خوشی کا اظہار میں نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کے کیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے سنبھال لیا اور اندر گیٹ کے ساتھ بنے ہوئے کیبن میں ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بیرونی کمرے کا جالی والا دروازہ کھول کے میں اندر داخل ہوا تو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی حسینہ کی جگہ خالی تھی۔ میں سیدھا گزر گیا ان سب کمروں میں جہاں دن کے وقت مختلف افراد اپنی اپنی میزوں پر دفتری امور سر انجام دیتے تھے، اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اوپر نیچے کے سب کمرے بائیں بائیں کر رہے تھے۔ مجھے مایوسی ہونے لگی، کیا میرا اندازہ غلط تھا؟ کیا رانا نے دلاور کی بیوی کو کہیں اور منتقل کر دیا ہے؟ کوٹھی کا ایک کمرہ بیڈ روم کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، وہاں مجھے زنانہ استعمال کی بہت سی چیزیں نظر آئیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کا سامان تھا، قالین پر سینڈل الٹے پڑے ہوئے تھے۔ وارڈ روم میں کپڑے دیکھ کے میرے لیے شک کی کوئی گنجائش نہ رہی کہ یہ دلاور کی بیوی کا بیڈ روم تھا، یہ اس کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہو سکتی تھی۔
اس کے بچوں کا یہاں کوئی بیڈ روم نہ تھا، نہ ان کے استعمال کی کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ عارضی قیام یہاں رکھتی تھی۔ ابھی میں اس کمرے سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے میرے پیچھے سے کہا، ہاتھ اوپر اٹھا کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے تعمیل کی۔ آواز سے میں اسے شناخت نہیں کر سکا تھا۔ اب دھیان سے آہستہ آہستہ یہ چہرہ میری طرف کرو۔ میں گھوم گیا۔ چہرہ تم سے اچھا تو نہیں ہے، میں نے سرائیکی میں کہا۔ بکواس بند کرو، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوال کرنے والے کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا اور وہ شکل ہی سے خونی نظر آ رہا تھا۔ میں رانا صاحب کے لیے خاص پیغام لایا تھا۔ ایک امریکی ڈاکٹر آج کل ٹیکسلا کے ہاسپٹل میں آیا ہوا ہے۔ وہ مصنوعی آنکھ کی جگہ اصلی آنکھ لگا سکتا ہے۔ پھر رانا صاحب کا دوسرا بازار بھی کھل جائے گا۔ دوسرا بازار؟ ہاں، تم نے لطیفہ نہیں سنا؟ ایک بندہ تھا ایسا ہی، ایک آنکھ والا۔ وہ بازار سے گزرتا تھا تو کہتا تھا، عجیب شہر ہے، جب دیکھو ایک طرف کا بازار کھلا ہوتا ہے، دوسری طرف کا بند۔ آتے جاتے یہی تماشا ہوتا ہے۔ ایک لنگڑے نے کہا کہ یار میرے ساتھ تو اس سے بھی عجیب بات ہوتی ہے۔ جاتے ہوئے دونوں پاؤں برابر ہوتے ہیں، واپس آتے ہوئے پھر چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس وقت وہ ایک پاؤں فٹ پاتھ پر اور دوسرا سڑک پر رکھ کے چل رہا تھا۔ مجھے ہنسی نہیں آئی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں نے بھی لطیفہ اسے ہنسانے کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے سنایا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد محسن نے پیچھے سے اس کی گدی پر ریوالور رکھ دیا۔ کوئی ہمارے لطیفے پر نہ ہنسے تو یہ گستاخی ہوگی، اور گستاخی کرنے والے کو ہم دوسرا لطیفہ ایسے سناتے ہیں، ریوالور نیچے ڈال دو بیٹے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے ریوالور گرا دیا، لیکن یہ اس کی چالاکی تھی۔ جیسے ہی میں اس کا ریوالور اٹھانے کے لیے جھکا، اس نے ایک دم جھک کر میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور مجھے گھما کے اپنے سامنے ڈال بنا لیا۔ موٹا ہونے کے باوجود وہ بہت پھرتیلا تھا، تاہم اس کی گرفت پہلوانوں جیسی تھی۔ میں نے کہا، واہ پہلوان، کیا داؤ لگایا ہے، کہاں زور کرتے رہے ہو؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، ابھی بھی تم جیسے 4۔ میں نے دونوں کونیاں اس کی پسلیوں میں ماری، پھر ایک لات پیچھے کی طرف رسید کی جو اس کی رانوں کے درمیان لگی۔ وہ بلبلا کے دورہ ہو گیا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور گھوم کے پہلوان کے بال پکڑ لیے۔ اس کا سر اوپر اٹھا کے میں نے 2 انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسیڑ دی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ دروازے کی دوسری طرف محسن پہلے ہی پوزیشن لے چکا تھا۔ پہلوان آنکھوں پر ہاتھ رکھے فرش پر لوٹ رہا تھا اور دعائی دے رہا تھا، اوئے مار دیا ظالموں نے، اندھا کر دیا۔ ایک اور شخص ریوالور کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا۔ اوئے کیا ہوا، کیوں گدے کی طرح؟ میں نے سائیڈ سے ایک ٹانگ آگے بڑھائی اور وہ اپنے ہی زور میں منہ کے بل گر گیا۔ وہ عام قسم کے چوکیدار تھے جن کا واسطہ چوروں سے پڑے تو وہ انہیں گولی چلا کے فرار ہونے پر مجبور کر سکتے تھے، مگر یہاں انہیں کبھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں نے دوسرے شخص کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور آگے بڑھ کے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا۔ حرکت کی تو گردن توڑ دوں گا، سیدھے پڑے رہو اور یہ ریوالور دور پھینک دو۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس نے نشانہ لیے بغیر ہاتھ اٹھا کے مجھ پر گولی چلانے کی حماقت کی۔ گولی چھت کی طرف نکل گئی، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے ریوالور والا ہاتھ پکڑ کے پاؤں کو چٹکا دیا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ وہ تھوڑی دیر تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس وقت تک پہلوان آنکھیں کھول کر دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے مرنے والے کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا یہ ظلم؟ اس غریب کو مار دیا؟ غریب نے منع کرنے کے باوجود مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے پہلوان کو پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا اور سیدھا کھڑا کر لیا۔ بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ چودھری دلاور کی گھر والی؟ کہاں قید کیا ہے اسے رانا نے؟ بتا دو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ… وہ نیچے تہ خانہ وہ اکلانے لگا۔ عمارت میں ایک کمرہ زیر زمین بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا راستہ پچھلی طرف سے تھا۔ پہلوان اب بڑی فرما برداری دکھا رہا تھا اور بار بار درخواست کر رہا تھا کہ اس کی گردن نہ توڑی جائے۔ اس نے خود ہی نیچے جانے والے راستے کی لائٹ چلائی، خود ہی چابی لگا کے دروازے کا قفل کھولا۔ دروازے کے پیچھے روشنی تھی۔ اچانک میں نے دلاور کی بیوی کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر رو رہی تھی مگر اب کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سجے سجائے کمرے میں اسے قید تنہائی کے سوا کوئی تکلیف نہ تھی۔ میں اسے اوپر بیڈ روم میں لے آیا۔ پھر میں نے کہا، چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے پرخوف نظروں سے مجھے اور محسن کو دیکھا۔ تم کون ہو؟